یہ کہانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، وہ نبی جن کی ولادت بھی معجزہ تھی، جن کی زندگی بھی آزمائشوں سے بھری رہی اور جنہیں اللہ نے خاص نشانی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ یہ مکمل بیان صرف قرآن مجید کی آیات پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی من گھڑت، غیر مستند یا عیسائی روایات شامل نہیں کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو، سورۃ مریم۔ یہ کہانی ہمیں ایمان، صبر، حق گوئی اور اللہ پر مکمل بھروسے کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو تمام عورتوں میں منتخب فرمایا۔ وہ پاکیزگی، عبادت اور تقوی میں ممتاز تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بچپن ہی سے عبادت کے لیے بیت المقدس کے حوالے کر دیا گیا، جہاں حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے کفیل تھے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ نے مریم کو چن لیا اور پاک کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا رزق بھی معجزانہ تھا، جو اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ یہ سب اس بات کا پیش خیمہ تھا کہ اللہ ایک عظیم معجزہ ظاہر فرمانے والا ہے۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام آئے اور خوشخبری دی کہ اللہ کے حکم سے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، بغیر کسی مرد کے۔ حضرت مریم علیہ السلام حیران ہوئیں، مگر اللہ کا حکم اٹل تھا۔ اللہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام تنہائی میں چلی گئیں۔ ولادت کے وقت اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ کھجور کا درخت، پانی کا چشمہ، سب اللہ کی رحمت کے آثار تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نو مولود عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں آئیں تو لوگوں نے الزام لگایا۔ حضرت مریم نے خاموشی اختیار کی اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بول کر فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، سورۃ مریم۔ یہ پہلا عظیم معجزہ تھا جو ان کی نبوت کی گواہی بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کی تصدیق اور انجیل عطا فرمائی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی عبادت، تقوی اور اصلاح کی دعوت دی۔ انہوں نے فرمایا، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب، اسی کی عبادت کرو۔ مگر بنی اسرائیل کے سرداروں نے انکار کیا، حسد کیا اور سازشیں شروع کر دیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ نے کئی معجزات دکھائے۔ مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارنا، وہ زندہ ہو جاتے۔ مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اللہ کے حکم سے۔ اللہ واضح فرماتا ہے، یہ سب اللہ کے اذن سے تھا۔ یہ معجزات دلیل تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، خدا نہیں۔ چند مخلص لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جنہیں حواری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور دین کے مددگار بنے۔ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہودی سرداروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا۔ انہوں نے نہ قتل کیا، نہ سولی دی، بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔ النساء۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے، حق کو غالب کریں گے، دجال کو ختم کریں گے اور عدل قائم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، خدا نہیں۔ حق کے راستے میں آزمائش آتی ہے، انجام ہمیشہ متقین کا ہوتا ہے۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اسی کی عبادت ہمارا مقصد ہے۔ اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عظیم داستان ہمیں ایک بار پھر یہ یاد دلاتی ہے کہ نبی معجزہ ضرور ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ نہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کی عبادت کی دعوت نہیں دی، بلکہ ہمیشہ یہی کہا، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب، بس اسی کی عبادت کرو۔ یہی وہ پیغام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء لے کر آئے۔
लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया, उन पर इल्ज़ाम लगाए और उन्हें ख़त्म करने की साजिशें की। मगर याद रखो, जब अल्लाह किसी की हिफाजत फरमाए तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ने ना उन्हें कत्ल होने दिया, ना सूली पर चढ़ने दिया, बल्कि अपनी तरफ उठा लिया। ये हक है, ये कुरान की गवाही है। और फिर एक वक्त आएगा जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे, बातिल को तोड़ेंगे, इंसाफ कायम करेंगे और दुनिया को ये दिखा देंगे कि हक हमेशा गालिब आता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हक का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, मगर अंजाम हमेशा सच का होता है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी कोई आजमाइश है, कोई इल्ज़ाम है या कोई अंधेरी रात है, तो याद रखें, अल्लाह की मदद करीब होती है, बस सब्र और ईमान शर्त है। या अल्लाह, हमें हक को पहचानने की तौफीक दे, बातिल से बचा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे नबियों के पैगाम को समझते हैं और उस पर अमल करते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। ये थी कुरान की रोशनी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल और सच्ची कहानी। अगर आपको कुरान की रोशनी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मुस्तनद इस्लामी मवाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाएं ताकि कुरान की हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो हैरत अंगेज दास्तान, जिसमें लाठी बनी मोजज़ा, फ़िरौन का अंजाम और समंदर का शक होना शामिल है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे।